دیتا ہے تجھے تیرا لال سزا، شبیر ہے مقتل میں تنہا یا مازارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم زندگی ہے، جہالت موت ہے۔ یہ در علم کا فیض ہے کہ ہم تشکیک و وہم و گمان کے تاریک جنگلوں میں نہیں بلکہ یقین کی پربہار اور شاداب وادیوں میں زندگی بسر کرتے ہیں، محتملات اور توہمات کے اندھیروں میں نہیں یقینیات کی روشنیوں اور مقدر ساز اجالوں میں رہتے ہیں۔ علم کے اجالوں کا کارواں لے کر آفتاب حکمت و بصیرت شہر علم و یقین پر طلوع ہوتا ہے، اور بے بصیرتی و جہالت انسان کو تشکیک و ریب کے جنگلوں میں ذلیل و خوار کر دیتی ہے۔ جدھر علم ہوگا ادھر بصیرت کے روشن اجالے ہوں، اور جہاں بے یقینی ہوگی وہاں وہم و گمان، جہاں جہالت ہوگی وہاں وہم و گمان ڈیرے ڈالے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور بھی زیادہ آسان لفظوں میں بیان کر دوں، یہی حقیقت ہے، اور اسی کا ببانگ دوہل اعلان بھی ہے کہ علم لا ریب اور جہالت ریب ہی ریب ہے۔ علم بے عیب اور جہالت عیب ہی عیب ہے۔ علم زندگی، جہالت موت ہے۔ علم پاکیزگی، جہالت رجس ہے۔ قرآن کہتا ہے اس سے محبت کرو، اس سے نفرت کرو، اور اگر نفرت نہیں کرو گے تو خود قابل نفرت بن جاؤ گے۔ جہاں علم ہوگا وہاں خدا و رسول سے محبت ہوگی، اور وہیں خدا و رسول کی محبت ملے گی۔ جہاں علم ہوگا وہیں علم ہوگا، وہیں قلم ہوگا، وہیں محبت حق ہوگی، اور جہاں علم بھی ہو، علم بھی ہو، قلم بھی ہو، محبت حق بھی ہو، وہیں سے وفا کے چشمے کھلیں گے، وہیں سے تاریخ میں نقش وفا ابھرے گا، اور اس شان سے ابھرے گا کہ گھر گھر پر لہرائے گا۔ وہ ہاتھ ہی دکھے گا وفا کی تاریخ جو قلم ہو کے علم ہو جائے۔ یزیدیت تھک چکی ہے، حسینیت تازہ دم ہے، لہراتے ہوئے علم گواہ ہیں، چلتے ہوئے ماتمی جلوس گواہی دیتے ہیں۔ علم ہر دم اطاعت مولا سے سرشار ہے، اور جہالت ہر لمحہ بغاوت پر آمادہ و تیار ہے۔ علم ہر دم، ہر لحظہ، ہر آن عدالت کا نقیب و پاسبان ہے، اور جہالت ہر وقت، ہر گھڑی ظلم و عدوان کی نئی سے نئی داستان ہے۔ یقین شہر علم سے آشنائی کا انعام ہے، اور جہالت ہلاکت سے دوچار ہوتی ہوئی گلی گلی رسوائی کا نام ہے۔ یقین در علم سے بلا فصل، یقین در علم سے بلا فصل، اور بے یقینی تشکیک و جہالت کی فصل۔ آپ نے غور نہیں کیا، یقین در علم سے بلا فصل، جہالت ہر دور میں انسان کو مرکز علم کے قریب جانے سے روکتی ہے، منع کرتی ہے، کانوں میں روئی ٹھوستی ہے، آنکھوں پر پٹی باندھتی ہے،
اور مرکز رشد و ہدایت سے دور رکھنے کے لیے اپنے نت نئے حرب آزماتی ہے، جبکہ قافلہ علم شعائر سے، علامات سے، منظر نگاہ پر حقائق کی تجسیم کے عمل کو ممکن بنانے کا اہتمام کرتا ہے، اور پردہ سماعت کو حکاشنا کرنے کے لیے دلائل سے مرحلہ تفہیم کو سر کرنے کا انتظام کرتا ہے، اور گلی گلی حق و صداقت کے پرچم، حق و صداقت کے منبر نصب کرتا ہے۔ جب تک انسان علم و یقین کے دامن میں پناہ نہیں لے گا، جہالت سے وابستہ رہے گا، تب تک ہلاکت اس کا تعاقب کرتی رہے گی۔ اسلام دین علم و حکمت۔ اسلام کا پہلا حکم اقرا، پہلی وحی، پہلا لفظ، پہلا حکم تحصیل علم کا حکم اقرا۔ اسلام کی بہت غور طلب باتیں ہیں۔ اسلام کے تمام احکام میں سے سب سے پہلے نافذ ہونے والا حکم طلب علم کا حکم۔ اسلام کے تمام احکام میں بلا قید و شرط نافذ ہونے والا حکم اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو گئے وارث قبر تک۔ نماز جو عمود دین ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، جو انڈینائیبل ہے، جس کو کسی صورت ڈینائی نہیں کیا جا سکتا، جس سے کسی صورت چھٹکارا نہیں ہے، جس کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے، جس کو دین کا ستون کہا گیا، اس نماز کا حکم انسان کی جانب متوجہ تب ہوتا ہے جب انسان بالغ ہو جائے۔ روزہ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، سال میں صرف ایک مہینہ۔ فمن کان منکم مریضا، اگر کوئی بیمار پڑ جائے، او علی سفر، حالت سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو قضا، بڑھاپا آ جائے، طاقت کم ہو جائے، معاف ہو جاتا ہے۔ حج للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، خانہ خدا کا حج زندگی میں ایک بار، روزہ سال میں ایک مہینہ، خانہ خدا کا حج ایک بار، بالغ بھی ہو، استطاعت مالی بھی رکھتا ہو، فائنینشل کمپیٹنس رکھتا ہو، تو خانہ خدا کا حج واجب ہوتا ہے۔ زکوٰۃ بلوغ کے ساتھ نصاب مالی بھی شرط۔ جہاد مردوں پر واجب ہے، عورتوں پر نہیں۔ اور علم، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ زکوٰۃ کے ساتھ زکوٰۃ میں بلوغ کے ساتھ نصاب مالی شرط، حج میں بلوغ کے ساتھ استطاعت مالی شرط۔ اور اگر استطاعت مالی نہ رکھتا ہو، اگر مالی طور پر مستطیع نہ ہو، تو حج کو بجا لانے کے لیے استطاعت مالی حاصل کرنا واجب نہیں۔ لیکن علم، اگر وطن میں اس کا حصول ممکن نہ ہو تو اپنے وطن سے دیار غیر کی جانب ہجرت کر جاؤ۔ سورہ مبارکہ النساء، أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا، کیا تمہیں معلوم نہیں اللہ کی زمین کتنی وسیع ہے؟ حضور کی حدیث، اطلب العلم ولو کان بالصین، علم حاصل کرنے کے لیے چلو، بے شک تمہیں دنیا کے اس گوشے سے آخری نقطے کی جانب جانا پڑے، لیکن علم کو نظر انداز نہ کرنا۔ مسلمان کی زندگی علم ہے، انسان کی زندگی علم ہے۔ اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو۔ کہاں سے علم حاصل کرو؟ یہ تو کہہ دیا حاصل کرو، کہاں سے علم حاصل کرو؟ راسخون فی العلم، ظاہر ہے مرکز علم ہی سے تو علم ملے گا۔ وہ شہر جس کے خد و خال کا سنگار ہے علم، وہ شہر جس کے خد و خال کا سنگار ہے علم، وہ باغ جس کی مہکتی ہوئی بہار ہے علم، وہ جس کے در کے فقیروں کا اعتبار ہے علم، وہ جس کے قمبر و فضہ کا بھی بہار ہے علم۔ بشر کو ایسی بلندی وہاں سے ملتی ہے، یہ وہ زمین ہے
جو آسمان سے ملتی ہے. کس سے علم حاصل کرو؟ مرکز علم سے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. صاحبان علم سے علم حاصل کرو. کون ہے صاحبان علم؟ گلشن علم نبوت کے گلے تازہ علی. مصطفیٰ علم کا چہرہ ہے تو ہے غازہ علی. علم احمد کا لگا سکتے ہیں اندازہ علی. علم احمد کا لگا سکتے ہیں اندازہ علی. علم کا شہر نبی. فاسألوا اہل الذکر. سوال کرو. سوال کلید علم. اسی لیے در علم سے کبھی سوال پر پابندی نہیں لگائی گئی. سوال پیاسے کو کوثر مانا کے ساحل تک لے جانے کا عمل. سوال کلید خزانہ ہے علم و معرفت. سوال حیرت و استعجاب و تشکیک و وہم و گمان کے جنگلوں سے نور یقین کے ساتھ جگمگاتے ہوئے روشن مدینے کی جانب عزم سفر. سوال جہالت کی بیماری سے نجات پانے کے لیے مرکز شفا سے رابطہ برقرار کرنے کا عمل. سوال مفلس و نادار و فقیر و محتاج و تنگی داماں کے شکار شخص کو کان جواہر اور معدن ثروت تک پہنچانے کا ذریعہ. سوال کی بھی دو قسمیں ہیں. غور فرمایا آپ نے؟ سوال کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک طالب علمانہ سوال اور ایک سوال جہودی و انکاری. طالب علمانہ سوال جو اپنی نالج کو انکریز کرنے کے لیے, جو کچھ سیکھنے کے لیے کیا جائے. اور سوال جہودی و انکاری یہ سوال نہیں, یہ در حقیقت انکار ہے. طالب علمانہ ذہنیت کے خلاف سوال انکاری طالب علمانہ ذہنیت کے خلاف. ایک طرف وہ لوگ جن کی سماعت, بصارت اور دل و دماغ پر شیطان قبضہ کر لیتا ہے. کچھ لوگ شیطان کے اعلی کار بن جاتے ہیں اور پھر شیطان سے بھلے کی امید کرتے ہیں. شیطان اور بھلا, اس کی سرشتی میں بھلا نہیں. یہ نسلیں تباہ کر دیتا ہے, یہ نسلیں خراب کر دیتا ہے. شیطانوں کی جو قسمیں ہوتی ہیں ان میں بھی بڑے چھوٹے, بزرگ اور خرد ہوتے ہیں. کوئی چھوٹے چھوٹے شیطان سے اور کوئی ان سب کے اوپر بڑا شیطان. ایسے ایسے شیطان کہ جو ان کا اعلی کار بن جائے, جو ان کا دم بھرتے ہیں, وہ آن کی آن میں لٹ جاتے ہیں. جن کا کاٹا پانی نہیں مانگتا, جن کے ہاں ہمدردی کے لباس میں منافقت سرگرم عمل رہتی ہے, جن کے ہاں لباس علم میں جہل کی پرورش ہوتی ہے, تزکیہ نفس کے بغیر علم, پیوریفیکیشن آف سول کے بغیر نالج, علم ایک انکیوریبل ڈیزیز بن جاتی ہے, ان اینڈنگ پین بن جاتی ہے, بلائے بلا درمان اور بلائے جان بن کر پورے معاشرے کو شرف کے جالے سے منحرف کر دیتی ہے. سوال انکاری کے پردے میں ابو جہل کا جہل و تعصب و اناد حق و صداقت سے ٹکرا رہا ہوتا ہے. خطبہ آسعہ کے آخر میں سرداران کفر کے طلب معجزہ کے جواب میں آقا نامدار سرکار رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے ملنے والے مثبت جواب کے بعد بھی ان کے ایمان نہ لانے کی کیفیت کو حکیم الہی, عالم ربانی, معلم اخلاق انسانی, مجموعہ فضائل نفسانی, غواص دریاء معرفت الہی, سعادت بشر کے امین و نقیب, حبیب الہ العالمین کے حبیب, منبر سلونی کے خطیب,
وارث علم نبوت، مکتب اسلام کے عظیم پیشوا فرزند ابی طالب نے یوں بیان کیا: وَلَقَدْ كُنْتُ مَعَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ لَمَّا أَتَاهُ الْمَلَأُ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالُوا يَا مُحَمَّدْ إِنَّكَ قَدِ ادَّعِيتَ عَظِيمًا لَمْ يَدَّعِهِ آبَاؤُكَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ بَيْتِكَ وَنَحْنُ نَسْأَلُكَ أَمْرًا فَعَلِمْنَا أَنَّكَ نَبِيٌّ وَرَسُولٌ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ عَلِمْنَا أَنَّكَ سَاحِرٌ كَذَّابٌ. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: وما تسألون؟ فقالوا يا محمد تدعو لنا هذه الشجرة حتى تنقلع بأروقها وتقف بين يديك. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله على كل شيء قدير وإن فعل الله لكم ذلك أتؤمنون به وتشهدون بالحق. فقالوا يا محمد نعم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: فإني سأريكم ما تطلبون وإني لأعلم أنكم لا تفيئون إلى خير وإن فيكم من يطرح في القليل ومن يحزب الأحزاب. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيتها الشجرة إن كنت تؤمنين بالله واليوم الآخر وتعلمين أني رسول الله فانقلعي بأروقك حتى تقفي بين يدي بإذن الله. فوالذي بعثه بالحق نبيا لانقلعت بأروقها وجاءت ولها ضبي شديد وقصف كقصف أجنحة الطير حتى وقفت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وألقت بحسنها الأعلى على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وببعض أغصانها على منكبي وكنت عن يمينه صلى الله عليه وآله وسلم. فلما نظروا القوم قالوا قلوبهم واستكبارا فمرها فليأتك نصفها ويبقى نصفها فأمرها بذلك. فرماتے ہیں کہ میں آقا نامدار سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھا جب سرداران قریش نے آ کے طلب معجزہ کیا اور کہا آپ نے اتنا بڑا دعویٰ رسالت کر دیا ہے، ہم آپ کو مانیں گے تب جب وہی معجزہ لے کے آئیں جو ہم آپ سے طلب کریں. آقا نے فرما ورنہ ہم کہیں گے کہ آپ جھوٹے ہیں، آپ نعوذ باللہ ساحر ہیں، کذاب ہیں، اور اگر آپ نے وہ معجزہ ہمیں عطا کر دیا تو ہم کہیں گے انکا نبی و رسول، آپ نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں. آقا نے فرمایا وما تسألون، تم کیا چاہتے ہو؟ فقالوا تدعو لنا هذه الشجرة، وہ جو درخت ہے اس درخت سے کہو وہ اپنی جڑ سے اکھڑ جائے. آقا نے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، خدا ہر چیز پر قادر و توانا ہے. اس کے بعد فرمایا ان فعل اللہ لکم ذالک، اگر میرا خدا یہ معجزہ ایجاد کر دے اتؤمنون بہ وتشہدون بالحق، کیا ایمان لے آؤ گے، اس کی وحدانیت کی گواہی دو گے؟ فقالوا نعم، کہا ہاں ہم گواہی دیں گے. آقا نے فرمایا فإنی سأریکم ما تطلبون، میں ابھی تمہیں کر کے دکھاتا ہوں، لیکن میں تمہیں بتا دوں یہ سوال طالب علمانہ سوال نہیں ہے، یہ سوال انکاری و جہودی ہے. میں دکھا بھی دوں گا، تم ایمان نہیں لاؤ گے، اس لیے کہ میں تمہیں جانتا ہوں. انی لعالم انکم لا تفیئون الی خیر، خیر تمہارے نصیب میں نہیں ہے. حق کی گواہی دینا تمہاری قسمت میں نہیں ہے، ایمان تمہارے حصے میں نہیں ہے. آقا نے فرمایا یا ایتھا الشجرہ، اے درخت ان کنت تؤمنین باللہ والیوم الآخر وتعلمین انی رسول اللہ، اے درخت اگر تیرا ایمان ہے اللہ پر، روز آخرت پر، اور اگر تو نے مجھے نبی مرسل اور فرستادہ الہی اور نمائندہ حق مانا ہے، حجت خدا مانا ہے، اللہ کا سچا رسول، تو فانقلعی بعروقک حتی تقفی بین یدیک، اپنی جڑوں سے اکھڑ کے باہر آ جاؤ. آقا فرماتے فوالذی بعثہ بالحق نبیا، اس خدا کی قسم جس نے انہیں نبوت اور رسالت کے عہدہ جلیلہ پر سرفراز کیا، درخت اکھڑا، بجاءت چلا، ولہا طبی شدید، اتنی شدید آواز تھی، قصف کقصف اجنحۃ الطیر، جیسے بھاری پرندے، بھاری پر والے پرندے کی پھڑپھڑاہٹ کی آواز ہوتی ہے، اور رکا نہیں حتی وقفت بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ بحسنها علی رسول اللہ. قریب آیا، حضور کا طواف کیا، ان کے سر پہ اپنی سب سے بڑی شاخ کو پھیلا دیا، وببعض اغصانها علی منکبی، اور چونکہ میں حضور کے ساتھ رہتا تھا، ولقد کنت معه، اس طرح ساتھ رہتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ ماں کے ساتھ رہتا ہے، تو میں دائیں جانب تھا، اس نے کچھ شاخیں میرے اوپر پھیلا دی،
اور جب اس قوم نے یہ منظر دیکھا تو قالوا قلوبهم واستكبارا، تکبر و غرور سے کہا فمرها، اس کو حکم دو کہ یہ آدھا درخت واپس چلا جائے۔ حضور نے حکم دیا، اس کے بعد کہا اب حکم دو وہ آدھا تمہارے پاس آ جائے، اب حکم دو کہ پھر فلیرجع فمرها النصف فلیرجع الی نصفه کما کان، پہلی کیفیت میں واپس آ جائے۔ کہتے ہیں فاقبل الیہ کعجب اقبال واشد طبیعہ فقادت تلطف برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درخت حضور کا طواف کرتا ہوا ان کے عوامر کی انجام دہی کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے یہ تقاضا کرتے چلے گئے، حضور فرماتے چلے گئے، وہ بجا لاتا رہا۔ اس کے بعد درخت اپنی جگہ پر چلا گیا، کما کان، پہلے والی صورت اختیار کر لی۔ جب پہلے والی صورت اختیار کی تو فقلت انا، میں نے آواز بلند کی لا الہ الا اللہ، انا اول مؤمن بک یا رسول اللہ واول من اقر بان الشجرۃ فعلت ما فعلت بامر اللہ تعالی تصدیقا بنبوتک واجلالا لکلمتک۔ یا رسول اللہ، میں یہ اعلان و اعتراف و اقرار کرتا ہوں کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، آپ اس کے سچے رسول اور نبی کے مرسل ہیں، اور اس درخت نے جو کچھ کیا فعلت ما فعلت بامر اللہ، وہ امر خدا سے کیا، تصدیقا بنبوتک، آپ کی نبوت کی تصدیق کو پایا ہے ثبوت تک پہنچانے کے لیے، اجلالا لکلمتک، اور آپ کے حکم کی فرما برداری اور آپ کے تجلیل مقام کے لیے۔ اور اس قوم نے کیا کہا؟ بل ہوگا ساحر کذاب عجیب السحر خفیف فی، انہوں نے کہا بلکہ یہ تو ساحر ہے، کذاب ہے، جھوٹا ہے، عجیب عجیب جادو کرتا ہے۔ وَحَلْ يُصَدِّقُكَ فِي أَمْرِكَ إِلَّا مِثْلُ هَذَا، اور تیرے ایسے کی گواہی ایسا ہی دے سکتا ہے۔ یعنوننی، ان کا مقصد میں علی ابن ابی طالب تھا۔ ہاں وَإِنِّي لَمِنْ قَوْمٍ لَا تَأْخُذُهُمْ فِي اللَّهِ لَوْمَةٌ لَائِمٍ سِيمَاهُمْ سِيمَ الصِّدِّيقِينَ وَكَلَامُهُمْ كَلَامُ الْأَبْرَارِ عُمَّارُ اللَّيْلِ وَمَنَارُ النَّهَارِ مُتَمَسِّكُونَ بِحَبْلِ الْقُرْآنِ يُحْيُونَ سُنَنَ اللَّهِ وَسُنَنَ رَسُولِهِ لَا يَسْتَكْبِرُونَ وَلَا يَعْلُونَ وَلَا يَقُلُّونَ وَلَا يُفْسِدُونَ قُلُوبُهُمْ فِي الْجَنَانِ وَأَجْسَادُهُمْ فِي الْعَمَلِ۔ ہاں مجھے تو یہ فخر ہے کہ میں اس قوم کا امیر ہوں جو کلمہ حق کہنے سے کبھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتی۔ سیماہم سیم الصدیقین، جن کی صداقت ان کے چہروں سے پہچانی جاتی ہے۔ عمار اللیل، جو رات کی تاریکیوں میں محراب عبادت پہ طلوع ہوتے ہیں۔ ومنار النہار، اور دن کی روشنیوں میں مخلوقات خدا کی مشکلات کو برطرف کرنے والے ہیں۔ قلوبہم فی الجنان واجسادہم فی العمل، ان کے جسم دنیا میں ہر وقت نیکیوں کو کمانے میں مصروف ہیں اور دل افق جنت پر اٹکے ہوئے ہیں۔ تو سوال انکاری، سوال طالب علمانہ سوال کیا ہے؟ یہ تو سوال انکاری تھا، طالب علمانہ سوال جس کے اندر طلب ارتقاء معرفت موزن ہوتی ہے، وہ سوال جو مقدمہ وصول منزل قرار پاتا ہے، وہ سوال جو مایہ اطمینان قلب قرار پاتا ہے، وہ جو کارساز و کارکشا ہے، وہ جو سرمایہ خلیل ہے۔ رب ارنی کیف تحیی الموتى قال ولم تؤمن قال بلی ولکن لیطمئن قلبی، پروردگار مجھے دکھلا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، کیسے جلاتا ہے۔ قال اولم تؤمن، ابراہیم کیا ایمان نہیں رکھتا؟ قال بلی، کیوں نہیں رکھتا؟ ولکن لیطمئن قلبی، پروردگار اطمینان قلب کی منزل درکار ہے۔ وہ سوال جو سرمایہ خلیل ہے، جو سفر معرفت کی تکمیل ہے، وہ سوال جس کے اندر ایک عطش، جو ایک عطش، ایک پیاس، ایک تشنگی کی غمازی کرتا ہے اور بارگاہ کریم سے اپنی سیرابی و شادکامی کے لیے
علم کا زمزم رواں کرنے کا تقاضا بن کر سامنے آتا ہے. نیت پاک ہو، ارادہ صاف ہو، طالب علم کے سوال اور تجسس میں ذہانت و فطانت کی لطافت کی محسوس رو موجود ہو تو کریم کی جانب سے کرم کا چشمہ رواں ہوتا ہے. پھر علم کے بادل جھوم کے برستے ہیں اور کرم کے چشمے رواں ہوتے ہیں. وہ سوال جو جہالت سے نکال کر، ہلاکت سے بچا کر سفر زندگی پر گامزن کرتے ہیں اور شہر علم کے در پر دستک دینے کا موقع فراہم کر موجب بن جائے. علم زندگی ہے، جہالت موت ہے، جہل موت ہے. اسی لیے صاحبان علم معاشرے کے لیے بمنزلہ حیات ہے، بمنزلہ زندگی ہے. یہ محسنین نوع بشر ہیں. العلماء ما بقی، العلماء باقون ما بقی الدہر، اعیانہم مفقودہ وامثالہم فی القلوب موجودہ. یہ محسنین نوع بشر ہیں. صاحبان علم معاشرے کے لیے بمنزلہ حیات ہے، بمنزلہ زندگی ہے. یہ محسنین نوع بشر ہیں، یہ زندہ ہے. اعیانہم مفقودہ، لیل و نہار کی گردش جب تک باقی ہے، جب تک روز و شب کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری و ساری ہے. اعیانہم مفقودہ، اگرچہ ان صاحبان علم کے ابدان و اجساد ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو چکے ہیں، لیکن موت ان کی گرد قدم کو چھو نہیں سکتی. یہ زندہ ہیں. روح کا بدن سے جدا ہونا حیوانی و مادی زندگی کے اختتام و خاتمہ کی دلیل ہے، جبکہ علماء حیات معنوی سے برابر ہے. یہ اپنی علمی کاوشوں کے باعث، اپنے آثار علمی کی وجہ سے ایک آفتاب عالم تاب کی مانند افق زمانہ پر ہمیشہ جگمگاتے ہیں. یہ ایسے انوار الہی کے منابع ہیں جن کے وجود آئے مبارک و مسعود سے پھوٹنے والی علم کی شعائیں شاہراہ حیات پر چلنے والی ہر دور کی انسانی نسلوں میں حیات بخش اجالوں کا رزق تقسیم کرتی ہیں. اعیانہم مفقودہ، ان کے جسم کو دنیا سے رفتے سفر باندھ لیتے ہیں، لیکن ہدایتوں کی خیرات بڑھتی چلی جاتی ہے. انہوں نے لوح تاریخ پر جو درخشاں تابناک گہرے عمیق اور انمٹ نقوش لوح تاریخ پر ثبت کر کے قلوب و اذہان انسانی کے سپرد کر دیے ہیں. طلوع صبح قیامت تک انہیں کوئی مٹا نہیں سکتا. سبب حیات فکر و نظر، وجوہ علم کے حق میں عذاب فکر و نظر. اہل نظر کے لیے، اہل نظر کے لیے ایک کتاب فکر و نظر. وہ کیا جیئیں گے، وہ کیا جیئیں گے جو بھٹکیں سدا سرابوں میں؟ وہ کیوں مریں گے جو زندہ رہیں ہمیشہ کتابوں میں؟ ایسی حیات جاودانی سے بہرور ہیں یہ علماء کہ بعد خزاں کے بے رحم تھپیڑے جس کا چراغ بجھا نہیں سکتے، ہمیشہ زندہ ہے. لیل و نہار کی گردشیں جس زندگی کی سانسیں اکھاڑ نہیں سکتی. حافظہ تاریخ سے محو ہو کر زینت طاق نسیاں نہیں بنتے، بلکہ حافظہ تاریخ کا شعور بن کر دلوں کی دھڑکنوں میں سراباد ہو جاتے ہیں. کہ اعیانہم مفقودہ، اگرچہ وجود ظاہری کے اعتبار سے
نگاہ معرض نگاہ انسانی میں قرار نہیں پاتے مگر پھر بھی دلوں کی زندگی کا موجب ہے. یہ صرف خود زندہ نہیں ہیں دوسروں کے لیے بھی زندگی کا باعث ہیں. ہے علم عطر ہے علم عطر معطر گلاب ہیں علماء. ہے علم عطر معطر گلاب ہیں علماء. ہے علم بارش رحمت صحاب ہیں علماء. رہیں جہاں میں تو عالی جناب ہیں علماء. اٹھیں جہاں سے تو جنت معاد ہیں علماء. ہمیں نجات کا رستہ وہی دکھاتے ہیں انہی کے نقش قدم پا بخود جاتے ہیں. انہی کے نقش. ہم یہاں پر علماء حق کی بات کر رہے ہیں علماء سو کی بات نہیں کر رہے ہیں. اس لیے کہ معصوم نے حدیث میں ارشاد فرما دیا العلم ودیعۃ اللہ فی ارضہ والعلماء امناؤہ علیہ فمن عمل بعلمہ ادى امانتہ ومن لم يعمل بعلمہ کتب فی دیوان اللہ من الخائنین. علم ایک امانت الہیہ ہے والعلماء امناؤہ علیہ اور یہ علم کے امین ہے علماء. خالق کائنات نے ان کو امین قرار دیا. جو اپنے علم پر عمل کرے گا وہ عالم با عمل علماء حق میں شامل ہے اور جو اپنے علم پر عمل نہیں کرے گا کتب فی دیوان اللہ من الخائنین اسے خائنین میں کتاب الہی اسے خائنین میں شامل کر دیا گیا ان میں شمار کر دیا گیا. علماء حق وہ ہیں جن کے لیے قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. خوف و خشیت الہی سے جن کے دل لبریز رہتے ہیں عظمت الہی جن کے دل کی وادیوں میں راسخ ہو جاتی ہے جاگزیں ہو جاتی ہے وہ علماء کہ جب ہماری زبان شاہراہ کلام معصوم بن کر زیارت شریفہ جامعہ کبیرہ کے کلمات گوہر بار سے خود کو معطر کرتی ہے تو ہم ان علماء کے مقام و منزلت کو سمجھنے میں ہمارے لیے بہت مؤثر ہوتا ہے یہ مرحلہ کہ جہاں پر معصومین فرماتے ہیں اِلَى اللَّهِ تَدْعُونَ وَعَلَيْهِ تَدُلُّونَ وَبِهِ تُؤْمِنُونَ وَلَهُ تُسَلِّمُونَ وَبِأَمْرِهِ تَعْمَلُونَ وَإِلَى سَبِيلِهِ تُرْشَدُونَ وَبِقَوْلِهِ تَحْكُمُونَ. یہ علماء آئمہ اطہار علیہم السلام کے صفات کمال کے دنیا میں مظہر ہیں. انما العلماء ورثۃ الانبیاء. عالم وہ ہوگا جس کے اعمال و کردار و رفتار و گفتار و راہ و روش و نشست و برخاست اس کے رہن سہن اس کے طرز زندگی اس کے آداب زیست سے الی سبیلہ ترشدون اس کے چہرے کی زیارت سے لوگوں کو سبیل رشد و ہدایت کا پتہ چل جائے. عالم وہ ہوگا جو خدائے وحدہ لا شریک کے وجود کی آشکار واضح نمایاں اور تابناک دلیل بن کے علیہ تدلون وإلی اللہ تدعون دلیل بن کے سراپا دعوت اللہ بن جائے دعوت الخیر بن جائے. وَلَهُ تُسَلِّمُونَ تسلیم و سپردگی کی اس اعلیٰ و ارفع منزل پر سرفراز ہو جائے اس رفعت پر پہنچ جائے کہ اس کو دیکھ کے اس کے چہرے کی زیارت سے خدا یاد آ جائے. بِقَوْلِهِ تَحْكُمُونَ اس کا ہر فیصلہ اوامر الہی اور رضائے حق سے ہم آہنگی کے ساتھ انجام پائے. ہر فیصلہ رضائے الہی اور اوامر الہی سے ہم آہنگ ہو وہ عالم ہے. تو ہم یہاں کے علماء حق کی بات کر رہے ہیں. علم زندگی ہے یہ زندہ ہے اس لیے کہ ان کے آثار علمی زندہ ہے. تسلیم کے مرحلے میں پہلا حکم اقرا پہلا حکم اقرا تحصیل علم کا حکم پڑھو علم حاصل کرو. اگر عمل نہیں کرو گے حیوانوں کی طرح زندگی گزارو گے تو پہلے حکم سے سرتابی کے نتیجے میں پہلا سوال سورہ مبارکہ النساء ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. پہلا سوال مرنے کے بعد نہیں قیامت میں نہیں
ان الذین توفاهم الملائکۃ، ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آیا، وہ سوال کرتا ہے تم نے علم حاصل کیوں نہیں کیا؟ قالوا كنا مستضعفین فی الارض، ہمیں مستضعف بنا دیا گیا۔ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کیا تمہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ اللہ کی زمین وسیع ہے، ہجرت اختیار کرو۔ اگر طلب علم میں نکلو تو مہاجر فی سبیل اللہ، ومن یہاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ۔ اگر طلب علم میں نکلو گے تم مہاجر فی سبیل اللہ، اور اگر علم کی اس تحسین کے راستے میں تگ و دو کرتے ہوئے مر جاؤ یا مار دیے جاؤ، وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ تو شہید رائے خدا اس لیے کہ ہجرت مرحلہ تسلیم میں زندگی کا ثبوت پیش کر رہی ہے۔ برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جان، ہے کبھی جان اور کبھی تسلیم جان ہے زندگی۔ طلب علم کا یہ حکم بظاہر اتنا شدید، اتنا سخت نظر آنے کے باوجود دائرہ عدالت سے باہر نہیں ہے۔ اگر جسٹس کا، عدالت کا لحاظ نہ ہوتا تو مستضعف کو معافی نہ ہوتی، چھوٹ نہ ہوتی۔ علم حاصل کرو، خالق کائنات نے حکم دیا، قرآن نے حکم دیا، علم حاصل کرو۔ اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، مفسر قرآن نے، آقا نامدار نے بیان کیا، علم حاصل کرو کہاں سے کہاں تک؟ مخاطب ذات حق قرار پانے کے لیے شرط ہے، لازم ہے کہ انسان بالغ ہو۔ اطلبوا العلم من المہد، گہوارے سے علم حاصل کرو۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا جو بچہ گہوارے میں ہوتا ہے وہ اس قابل ہوتا ہے کہ اسے کوئی حکم دیا جائے؟ کم از کم بلوغ نہیں تو سن تمیز تک پہنچنے ہی کا انتظار کر لیا ہوگا، نہیں کیا۔ بچہ ممیز ہو جائے، خوب و بد کو پہچاننے لگے، اچھے برے کی تمیز کی صلاحیت پیدا ہو جائے، انتظار نہیں کیا۔ کہا گہوارے سے قبر تک، بچہ تو چھوٹا ہے اور یہ بھی تسلیم و طے شدہ امر ہے کہ ذات اقدس الہی کا کوئی عمل، کوئی فعل غیر حکیمانہ ہو نہیں سکتا، اس کے بیہائنڈ کوئی ہڈن وزڈم کار فرما ہے، کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ تو جب غور کیا تو پتہ چلا کہ واضح ہو گیا، یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ یہ جو بچے کو خطاب کیا اطلب العلم، دراصل علم کی طلب کے حکم کے پہلے مرحلے میں اصل مخاطب بچے کے ماں باپ ہیں۔ اصل مخاطب ماں باپ ہے۔ ماں باپ جواب دہ ہیں سن بلوغ تک پہنچنے کے، رشد کی منزل تک پہنچنے کے، والدین اس کی تربیت کے ذمہ دار ہیں۔ تو بالواسطہ انڈائریکٹلی یہاں والدین کو خطاب کیا۔ اب ماں باپ کے جذبوں کی نمود کے مظاہر کو دیکھنا ہو کہ مہد تربیت کیسا ہوتا ہے، گہوارے میں تربیت کیسی ہوتی ہے۔ تو آؤ ذرا چلو کربلا کی جانب، سرزمین کربلا پر وہ مناظر دکھائی دیں گے جہاں اسماعیل کربلا، مسیح دوران، موسیٰ وقت اپنے وقت کا گزارش کروں آپ سے۔ موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، ان دو قوت از حیا آیت پدید۔ اس میں جملے میں فضائل بھی بہت ہیں اور مسائل بھی، ذرا اس سے لطف اٹھائیے کہ موسیٰ گہوارے میں بھی موسیٰ تھے، موسیٰ گہوارے میں بھی موسیٰ تھا۔
اسی لیے تو ماں کے سوا کسی اور کا دودھ نہیں پیا. علی گہوارے میں علی تھے جب ہی تو کلہ اشتر چیر دیا. عیسیٰ گہوارے میں عیسیٰ تھے مسیح تبھی تو ماں کی بے گناہی کی گواہی تھی. اسماعیل یہ تاریخ کا تسلسل، تاریخ کے اس تسلسل میں کردار موسیٰ کا ترجمان بن کر اپنے وقت میں کردار علی کی تصویر بن کر کربلا کا یہ فاتح اپنے زمانے کا عیسیٰ مسیح بن کر عیسیٰ نے قوم بنی اسرائیل کے سامنے گہوارے میں اپنی ماں کی بے گناہی کی گواہی دی، اور کربلا کے اس علی نے گہوارے میں اقوام عالم کے سامنے حسین کی مظلومیت کی گواہی پیش کی. اسماعیل کے اضطراب نے سرزمین حرم پر بصورت آب چشمہ زمزم روان کر دیا، اور 6 مہینے کے صغیر کی تشنگی کی انتہا قیامت تک کے لیے، اور 6 مہینے کے صغیر کی تشنگی کی انتہا قیامت تک کے لیے ایسا چشمہ کوثر روان کیا کہ آج جگہ جگہ زمینیں لگی ہوئی ہیں. امام زمانہ اس کی بارگاہ میں آتے ہیں، کربلا کی صغیر کی بارگاہ میں، تو جب کہتے ہیں السلام علی علی الکبیر، میرا سلام ہو کربلا کی علی اکبر پر، کربلا کی علی کبیر پر، تو کہتے ہیں السلام علی الرضیع الصغیر، میرا سلام ہو کربلا کے 6 مہینے کے شیخار علی اصغر پر. میں نے واقعات کو چھوڑ دیا، بس آپ سے یاد کروں کہ شیعتی مہما شرکتم ما ازبن فذکرونی، اے میرے شیعوں جب ٹھنڈا پانی تمہارے سامنے آئے تو مجھے یاد کر لینا. لیتکم یا شیعتی لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی، کاش تم کربلا کے میدان میں سب کے سب ہوتے اور دیکھتے کس طرح کیف استسقی لطفلی، میں نے اپنے بچے کو ہاتھ میں اٹھا کے پانی کا سوال کیا، فابوا ان یرحمونی، لیکن اس قوم نے مجھ پر رحم نہ کیا اور کہا حسین جب تک یہ بچہ خود پانی نہ مانگے ہم اس کو پانی نہیں پلائیں گے. یہ بچہ تو 6 مہینے کا ہے، یہ پانی کیسے مانگے؟ حسین نے آبا کا دامن ہٹا بچے کو آگے بڑھ کے کربلا کی گرم ریت پہ بٹھا دیا. جیسے ہی نازک بدن میں کربلا کی ریت کی حرارت پہنچی، بچے نے انگڑائی لی اور آہستہ آہستہ اپنی سوکھی زبان کو اپنے سوکھے لبوں پہ پھرا دیا. علی اصغر کی یہ کیفیت تھی کہ 7 محرم کو علی اصغر اتنی بے چینی بے قراری کا مظاہرہ کرتے تھے کہ جھولے سے گر جاتے. 8 محرم کو طاقت ختم ہوئی، زمین پہ لیٹ گئے، مگر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد زور سے اپنا سر زمین پہ پٹکتے تھے. 9 محرم آئی، یہ طاقت بھی ختم ہو گئی. اب علی اصغر میں سر ہلانے کی بھی طاقت نہیں رہی، اب لیٹے ہوئے ہیں لیکن آنکھیں کھلی ہیں. 10 محرم آئی، صغیر کی آنکھیں بھی بند ہو گئیں، مگر کبھی کبھی جب علمدار کے قدموں کی چاپ سنائی دیتی ہے تو صغیر اپنے سوکھے لبوں پہ اپنی خشک زبان پھرا کے اپنی پیاس کا احساس دلاتا ہے. لٹا دیا میدان کربلا میں حسین نے علی اصغر. عمر ابن سعد نے حکم دیا 20-21 سال کا ماہر تیر انداز گھرملا آگے بڑھو.
اور علی اصغر کی پیاس کا اظہار کرو، اس لیے کہ جیسے ہی صغیر نے اپنی سوکھی زبان خشک لبوں پر پھرانا شروع کی، فوجیوں میں بغاوت پھیل گئی، گریے کی آواز بلند ہوئی، اے عمر ابن سعد، اس بچے نے تیرا کیا قصور کیا ہے؟ ہم بھی اولاد والے ہیں، ہم سے اس کی پیاس برداشت نہیں ہوتی۔ حرملہ آگے بڑھا اور حرملہ نے تیر چلائے کمان میں جوڑنا چاہا۔ کسی نون مسلم کی کتاب تھی، اس نے مختلف قسم کے اسلحوں کے نام لکھے تھے۔ اس نے کہا تھا زمانہ قدیم میں کچھ اسلحے استعمال ہوتے تھے عجیب و غریب جو آج کل موجود نہیں ہیں۔ اس نے کہا پرانے زمانوں میں تیر کو پھینکنے کے لیے ایک کمان بنائی جاتی تھی اور وہ ایک خاص تیر بنایا گیا تھا، وہ جنگی گھوڑوں کو مارنے کے لیے استعمال ہوتا تھا، اسے تیرے سے شاخہ کہتے تھے۔ وہ انسانوں کے لیے نہیں بنا تھا، جب بھاگتے ہوئے جنگی گھوڑے بدن میں پیوست ہو، گھوڑا الٹ کے گرتا تھا، وہیں پہ دم توڑ دیتا تھا۔ کہتا ہے صرف کربلا میں 4 مرتبہ وہ تیر استعمال ہوا۔ پہلا تیر مشق سکینہ میں، دوسرا تیر چشم عباس، تیسرا تیر بلوغ علی اصغر میں۔ اور منا آگے بڑھا، جب تیر کو چلائے کمان میں جوڑنے لگا، تیر چلائے کمان میں جوڑنے لگا، ہاتھ سے کمان گر گئی، 1 بار 2 بار 3 بار۔ عمر ابن سعد آگے بڑھا، بدبخت یہ تو کیا کر رہا ہے؟ رو کے کہتا ہے عمر ابن سعد تجھے کیا بتاؤں، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ رہا۔ جیسے ہی تیر چلائے کمان میں جوڑنے لگتا ہوں، خیمے کا پردہ اٹھتا ہے، ایک پردہ دار آواز دیتی ہے، ایک بے قرار ماں تڑپنے لگتی ہے۔ تیر چلائے کمان میں جوڑا اور جیسے ہی رہا کیا، اب تک علی اصغر حسین کے ہاتھوں پر آ چکے تھے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ جب تیر علی اصغر کی جانب آیا تو بچہ باپ کی گود میں اوپر تک اچھل گیا۔ بعض علماء نے تو کہا کہ وہ حسین کا بیٹا تھا، بابصیرت تھا، آگے بڑھ کے اپنے گلے کو بلند کر کے جام شہادت نوش کیا، تیر ستم کا استقبال کیا۔ لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ ماؤں کے جگر پارا پارا ہو جائیں گے، برداشت نہیں کر پائیں گے۔ کہتے ہیں اصل میں تیر اتنا وزنی تھا اور شیر خوار تھا، صغیر تھا، گلا اتنا چھوٹا اور نازک تھا کہ جب تیر آیا تو علی اصغر اس کے وزن سے باپ کی گود میں اوپر تک گئے، تیر پیوست ہوا، علی اصغر کا گلا کٹا۔ حسین کے امتحان کی منزل اہل سنت کے بڑے عالم دین فرنگی محلی کتاب قیامت صغریٰ کہتے ہیں حسین کے صبر کے امتحان کی سب سے بڑی منزل کون سی تھی؟ وہ نہیں جب علی اصغر کو میدان ملا، جب تیر لگا۔ علی اصغر کو باب الحوائج کرا ہے آپ کے امام صادق نے کہا جب کوئی دعا قبول نہ ہو تو حسین کے اس ننھے علی کی بارگاہ میں آؤ، دیکھو یہ کیسے مشکل کشائی کرتا ہے، اس کے ننھے ہاتھ تمہاری مشکلوں کو کیسے حل کرتے ہیں۔ تیر گلے میں پیوست ہوا، فرنگی مہدی کہتے ہیں، فرنگی مہدی کہتے ہیں حسین علی اصغر کے لاشے کو لے کے چلے۔ یہ جو آپ کو ابھی روز عاشورہ کو اعمال انجام دینا ہے، 7 مرتبہ آگے بڑھو، پھر واپس پلٹو، حسین 7 بار علی اصغر کے لاشے کو لے کے خیمہ گاہ کی جانب بڑھے، پھر واپس لوٹے۔ ہمت نہ ہوتی تھی، ماتم توڑ جائے گی، بیویاں مر جائیں گی، آخر جنازہ پیشین کا خیمے میں نہ لے جایا جا سکا، میدان میں آئے، ایک جگہ پر ٹوٹی ہوئی ذوالفقار سے ننھی سی قبر کھولی۔ اب فرنگی مہدی بیان کر رہے ہیں، اہل سنت کے عالم، میں بیان نہیں کر رہی، کہتے ہیں حسین علی اصغر کو لے کے آئے تو آپ کو معلوم ہے کہ باپ کو اپنے بچے سے 2 زمانوں میں بڑی محبت ہوتی ہے، جب وہ 18-19 سال کا ہو جائے، جب اس پہ شراب آنے لگے
اور جب وہ 6 مہینے کا ہو کہتے حسین کو علی اصغر سے اتنی محبت تھی، حسین نہیں چاہتے تھے کہ علی اصغر کا نازک بدن پامال ہو، حسین نہیں چاہتے تھے علی اصغر کا سر نو کے نیزہ پہ سوار ہو۔ حسین نے قبر کو کھودا، کہتے ہیں جب قبر کو کھودا تو اب علی اصغر کو لٹانے لگے تو اب فرنگی میلی کہتے ہیں سب سے بڑی صبر حسین کی یہ منزل تھی، اتنی مشکل سے علی اکبر کے سینے سے نیزے کی آلی نہیں نکالی جتنی مشکل کا سامنا اب حسین کو ہوا، اتنا مشکل تو عباس علمدار کے کٹے بازوؤں کو اٹھانا بھی نہ تھا۔ حسین نے اتنی محبت تھی، علی اصغر کو قبر کے اندر داخل کرنا چاہا، واپس لوٹا لیا، سینے سے لپٹا لیا، پھر لٹانا چاہا، پھر لوٹایا، 3 بار یہی عمل کیا۔ اس کے بعد میدان سے آواز آئی حسین عصر کا وقت قریب آ گیا ہے۔ حسین نے علی اصغر کو قبر میں لٹایا۔ اب کہتے ہیں حسین نے علی اصغر کے نازک بدن پہ مٹی ڈالنا شروع کی۔ صبر حسین کی سب سے بڑی منزل پہلے پیروں پہ ڈالی، پھر ٹانگوں پہ ڈالی، پھر پیٹ پہ ڈالی، پھر سینے پہ ڈالی۔ کہتے پھر حسین روئے، بلند آواز سے روئے، کچھ دیر روتے رہے، بے شیر کے رخساروں پر حسین کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو گرتے رہے۔ اس کے بعد حسین نے ہاتھ آگے بڑھایا مگر ہمت نہ ہوئی علی اصغر کے چہرے کو کیسے چھپائیں، تو فرنگی میلی کہتے ہیں حسین نے 3 بار ارادہ کیا، 4تھی بار ہاتھوں میں خاک اٹھائی، اپنے چہرے کو دوسری جانب لوٹا دیا اور صغیر کے چہرے پہ خاک ڈال دی۔ ننھی سی قبر کھود کے، ننھی سی قبر کھود کے، اصغر کو گاڑ کے، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے، دامن کو ہے تجھے تیرا لال سزا، شبیر ہے مقتل میں تنہا